الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آج کی مجلس میں رمضان المبارک کے مختصر احکام و مسائل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ رمضان المبارک کے احکام، اس کے مسائل سے ہم واقف ہوں اور شریعت کی مطلوبہ چیزوں کو ہم مکمل کر سکیں، اور جن چیزوں کا شریعت اسلامیہ نے ہمیں روزے کے اندر جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جائیں، جن کی اجازت دی ہے اگر ان میں سے کوئی امر صادر ہو جاتا ہے تو روزے میں کوئی فرق نہ پڑے۔ لغوی طور اعتبار سے صوم کا لفظ جو ہے کسی چیز سے رک جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور شرعی طور پر عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مفطرات الصوم، یعنی جن سے روزہ انسان کا افطار ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان سے رکنا۔ روزہ 10 شعبان 2 ہجری کو فرض ہوا۔ روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے، صحیح احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، کتب علیکم الصیام۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 8 کے اندر رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قرار دی ہے، ان میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ روزے کی فرضیت کے مراحل، روزہ ایک ہی مرتبہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا تھا، بلکہ وقفے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ سب سے پہلے عاشوراء کا یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، لیکن اختیار دے دیا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھ لے، جو فدیہ دینا چاہتا ہے فدیہ دے دے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تیسرا حکم یہ نازل کیا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، اب کوئی اختیار نہیں ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو کوئی موجود ہو وہ روزہ لازمی طور پر رکھے گا۔ تو جو بھی رمضان المبارک کو پالے گا اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ابتدائے اسلام میں روزے کی جو فرضیت کی کیفیت وہ اس انداز میں تھی کہ اگر کوئی شخص مغرب کے بعد آرام کر لیتا، سو جاتا، اس کی آنکھ لگ جاتی تو روزہ اسٹارٹ ہو جایا کرتا تھا۔ ابتدا کے اندر اس طرح چلتا تھا کہ جیسے ہی آپ مغرب کے بعد آپ سو گئے، کسی بھی ٹائم آپ کو روزہ شروع ہو گیا، اب اگلے دن آپ نے مغرب میں افطار کرنا ہے۔ تو اس کے اندر یقیناً مشقت تھی، تکلیف بھی تھی، اور ایک صحابی وہ اس وجہ سے بے ہوش بھی ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے پھر نرمی اتار دی اور کہا کہ نہیں، اب جو ہے صرف آپ نے صبح جب طلوع فجر ہو جائے گا اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے کھانا پینا نہیں ہے، یا دیگر چیزیں جو ممنوع ہیں وہ اس وقت ہیں، باقی رات اب تمہارے لیے پوری اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ حلال رکھ دی ہے، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، جن سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں وہ سارے امور کا ارتکاب کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزے جو ہیں ان کے 3 مراتب ہیں، یہ خاص بات ہے، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ ایک ہوتا ہے عام روزہ جو عموماً ہم رکھتے ہیں کہ پیٹ اور شرمگاہ کو شہوت پوری کرنے سے روکنا، کہ ہم نے منہ کے ذریعے سے غذا پیٹ میں نہیں جانے دیتے، کوئی شہوانی فعل کا ارتکاب نہیں کر رہے ہوتے، یہ عام روزہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس روزے کا انسان کی زندگی پر کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ وہ صرف کھانے پینے سے رکا ہے اور نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے رکا ہے۔ دوسرا روزہ ہوتا ہے خاص روزہ، جس کے اندر انسان پیٹ اور شرمگاہ کو شہوت سے بھی روکنے کے ساتھ ساتھ اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں کی حفاظت کرتا ہے، کان آنکھ یعنی تمام اعضاء کو انسان گناہوں سے روکتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ خاص روزے کی ہے۔ اب تیسرا درجہ ہے خاص الخاص،
جو کہ اصل مطلوب ہے اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، کہ رمضان المبارک کے اندر جب وہ روزہ رکھیں تو اس مقصد کو وہ پہنچے۔ وہ کیا ہے؟ دل کا روزہ، کہ برے ارادوں اور ایسے افکار سے دور رہنا جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں۔ انسان یعنی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ساری چیزوں سے بچانے کے بعد پھر انسان جو ہے اپنے دل کو کیا ہے؟ برے ارادوں سے، برے افکار، برے خیالات سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ فلسفہ روزہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، انسان کو مشقت اور محنت پر اللہ رب العالمین کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پورا دن جب بھوکا پیاسا رہے تو انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے۔ نفسانی خواہشات کے اوپر قابو پانے کی اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تربیت کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب بندہ یہ کام کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے، تو اس کے ذریعے سے تقرب اللہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، زہد حاصل ہوتا ہے، یعنی بے رغبتی۔ ظاہر آپ نے ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دیا ہے تو اس سے زہد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اگر کبھی کھانا نہ بھی ملے، کبھی حالات ایسے بھی ہو جائے تو انسان دنیا کے اندر زندگی گزار سکے۔ روزوں کی فرضیت میں کئی احادیث ہیں، صرف ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے روزہ رکھا میرے لیے تو میں ہی اس کو جزا دوں گا۔ یعنی فرشتوں نے صرف یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس انسان نے روزہ رکھا ہے، اجر ثواب اللہ رب العالمین نے انسان کو دینا۔ اور اس سے بڑا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین خود انسان کو اجر اور ثواب اس کا دے دیں۔ روزے کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے واجب روزے جو رکھنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے، یعنی جیسے رمضان المبارک کے روزے ہو گئے، نظر مانی تھی اس کے روزے ہو گئے، یا پھر کفارے وغیرہ جو اسلام نے رکھے ان کے روزے رکھنا فرض ہیں، وہ اس میں چھٹی انسان کو نہیں ہے۔ دوسرا ہے مستحب مندوب، اگر رکھ لیتا ہے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا۔ جیسے داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، تو یہ افضل ترین روزہ ہے۔ اور اسی طرح چاند کی جو 13، 14، 15 تاریخ ہے، پھر پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، شوال کے روزے، پھر یوم عرفہ کا روزہ ہو گیا، ذی الحج کے ابتدائی 8 دنوں کا روزہ ہو گیا، یوم عاشوراء کا روزہ ہے، پھر جو ہے ماہ شعبان کے روزے ہو گئے۔ اور کچھ روزے ہوتے ہیں وہ ممنوع ہیں، خاص طور پہ جیسے عورت ہے اس کے لیے خاوند اگر اس کا موجود ہے تو وہ نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی۔ یا پھر رمضان المبارک سے شک، ابھی رمضان المبارک کا آغاز نہیں ہوا، شک والا روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً چلتا ہے جی چاند نظر آ گیا، ان کو نظر نہیں آیا، انہوں نے اعلان نہیں کیا، لوگ خود روزہ رکھنا شروع کر دیتے کہ جی چاند نظر آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ شک کا روزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شک والے دن کا روزہ رکھتا ہے اس نے میری نافرمانی کی ہے، تو شک والے دن کا روزہ نہیں رکھنا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح عید الفطر والے دن، عید الاضحیٰ والے دن اور ایام تشریق کے روزے ہو گئے، یا پھر جو عورت مخصوص ایام کے اندر ہوتی ہے اس وقت اس کے لیے روزے رکھنے یہ حرام ہے۔ مکروہ روزہ وہ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا، یا ہفتے کے دن کا روزہ رکھنا، یا پھر ہمیشہ انسان روزہ رکھے افطار بیچ میں کری نہ، یہ مکروہ ہے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز اللہ رب العالمین نے جو ہے چاند کے ذریعے سے رکھا ہے۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر ہم نے رمضان المبارک کا آغاز کرنا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہی رمضان المبارک کا اختتام ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب تک چاند نہیں نظر آتا ہم نے روزہ نہیں رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی جو ہے مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، کبھی 29 دن کا ہوتا ہے، اگر 29ویں دن کو چاند نظر نہیں آتا تو ہم 30 دن مکمل کریں گے شعبان کے، پھر روزے کا آغاز کریں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک سے نکلنا ہے تو اس میں بھی یہی طریقہ ہوگا، اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو 30 روزے مکمل کر کے پھر ہم عید الفطر ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے روزے کی نیت، یہ خاص طور پر یاد رکھیں روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں غلطی کیا پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ وہ زبان سے نیت کرتے اور کچھ کرتے ہی نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے زبان سے نیت نہیں ہے، جو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ الفاظ ادا کیا جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ نہ لفظاً درست ہے نہ ہی معناً درست ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نیت کرنا یہ ضروری ہے، اور نیت کب کرنی ہے؟ آپ نے صبح سحری سے پہلے سحری سے پہلے اپنی نیت کر لینی ہے، یعنی کہ آپ سحری کھا رہے ہیں اس سے پہلے اپنی نیت کر لیں کہ آج کے دن کا میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اول تو رات کو ہی نیت کر کے آپ سوئیں کہ میں نے صبح کے دن کا روزہ رکھنا ہے، اور اگر نیت نہیں ہے تو یاد رکھیے فرضی روزہ نہیں ہوتا، فرضی روزہ ادا نہیں ہوگا، وہ آپ کا روزہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ نیت یہ لازمی شرط ہے۔ اور اسی طرح جو ہے سحری کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لازمی قرار دیا ہے
اس کا کھانا برکت ہے، یہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان حد فاصل ہے۔ اب اکثر لوگ یہاں پر کوتاہی کیا کرتے ہیں، وہ رات مطلب افطاری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، لیٹ بھی کھاتے ہیں، رات تراویح پڑھ کے گئے 12 بجے پھر بھی انہوں نے کھایا، اب وہ صبح ان کو کھایا نہیں جاتا، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یا کچھ لوگ وہ رات کو لیٹ ہی کھاتے ہیں، 1-2 بجے، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے صبح ہمارا روزہ اسٹارٹ ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، لازمی طور پر کھاؤ، اگرچہ تمہیں ایک کھجور ہی کھانی پڑے، یعنی حاجت نہیں ہے تو آپ سنت سمجھتے ہو ایک کھجور ہی کھا لیں، پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیں، لیکن سنت مسنون طریقہ سمجھتے ہوئے سحری لازمی کھائیں، اور سحری بالکل اختتام میں کھانی چاہیے۔ مثال ہے اگر روزہ بند ہوتا ہے 5 بجے تو آپ 3 بجے 4 بجے سحری نہ کریں، آپ اس کے قریب قریب سحری کریں، آپ 4:30 بجے سحری کریں، 4:45 سحری کریں، اس کے قریب قریب آپ سحری کریں، اس سے پہلے سحری کرنا یہ درست نہیں۔ اور اگر بندہ سحری کر رہا تھا اور وہ کھانا بھی کھا رہا ہے کہ اذان ہو گئی، کیونکہ عموماً رمضان المبارک میں اذان جو ہے وقت پر ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب اذان ہو گئی آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز موجود ہے اور آپ کو حاجت ہے، ضرورت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں مجھے اس کی حاجت، ایک ہوتی ہے خواہش پوری کرنا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک ہے کہ آپ اٹھے ہی لیٹ تھے، 5-10 منٹ ہی بچے تھے، ابھی آپ نے کھانا ہی شروع کیا تھا، ابھی 2-4 لقمے ہی آپ نے مثالیں کھائے تھے، اذان شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ کی حاجت ہے اور آپ کے ہاتھ میں کھانا موجود ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان کے اختتام تک بندہ اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہے، آپ نے کھانا کھا لیا، اب کیا ہوتا ہے، لوگ جب اذان ہونے لگتی ہے فوراً بھاگتے ہیں جی پانی پینا شروع کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ نے اٹھایا فوراً میٹھا کھانا شروع کر دیا، کسی نے دہی پینا شروع کر دیا، کسی نے لسی، تو یہ کیا اذان سننے کے ساتھ یہ عمل جو کرنا ہے یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اذان ٹائم پر ہو رہی ہے، اس وقت آپ کا کھانا پینا بند ہو جانا چاہیے۔ یہ تو اجازت دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس کیفیت میں کہ جب انسان کھا رہا تھا اور اس کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورت اس کے ذریعے سے پوری کر لو۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر بندے کو غسل فرض ہو چکا تھا، غسل وہ نہیں کر سکا، یا وقت وہ سمجھتا ہے کب میں غسل کروں گا، سحری کا وقت نکل جائے گا، تو وہ بغیر غسل کیے ہوئے سحری بھی کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو غسل کرنا چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے۔ افطار کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غروب آفتاب جیسے ہی ہو جائے فوری طور پر افطار کرنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے، اور جو تاخیر کرنا ہے یہ آپ نے فرمایا یہودیوں کا طرز عمل ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر۔ اور کھجور سے جو ہے تر کھجور جو کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے روزہ افطار کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کھجور تر موجود نہ ہو تو پھر آپ چھواروں کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ بھی میسر نہیں ہے تو پھر پانی کے چند گھونٹ کے ساتھ روزہ افطار کر لیں۔ اور اس وقت خاص طور پہ دعا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان کی اس وقت دعا رد نہیں ہوتی، تو اس کیفیت میں دعا بھی انسان کو کرنی چاہیے۔ اور پھر افطار جب آپ کر لیں، تھوڑا کچھ کھا پی لیں، یعنی بسم اللہ کر کے آپ نے روزہ افطار کرنا ہے، پھر اس کے بعد جب تھوڑا بہت آپ کھا لیں تو پھر یہ مسنون دعائیں وہ پڑھنی چاہیے، وَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ، انشاءاللہ یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ اور اگر آپ کو کسی نے افطاری کروائی ہے، کیونکہ اس کا اجر و ثواب بھی موجود ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب افطاری کوئی کرواتا ہے تو آپ نے اس کو دعا دینی ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، ان کلمات کے ساتھ آپ نے اس کو دعا دینی ہے۔ اب وہ امور جن سے انسان اگر روزے کی حالت میں ارتکاب کر لیتا ہے تو یاد رکھیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو جان بوجھ کر کھانا پینا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے، انگلی ڈال کر بندہ الٹی کر دیتا ہے، قے کر دیتا ہے، روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ حیض آ گیا، نفاس آ گیا، چاہے چند ہی لمحات باقی تھے، عورت کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یا اس نے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا کسی اور کے ساتھ، روزہ اس کا ٹوٹ گیا۔ غذا بخش جس سے انسان کو طاقت ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ انجیکشن یا خون کا انجیکشن انسان نے لگوایا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سعودی علماء جو ہیں ان کا فتویٰ ہے۔ اور اسی طرح جو عود کی دھنی ہے اس کے سونگھنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور قصداً ارادے کے ساتھ انسان منی کا اخراج، ایک ہوتا ہے خود بندہ سویا ہوا تھا وہ احتلام ہو گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قصداً منی کا اخراج کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو امور روزے دار کے لیے ناجائز ہیں، یعنی کہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، کچھ علماء کہتے ہیں ٹوٹتا نہیں ہے لیکن اجر و ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ جیسے انسان روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے عمل کرتا ہے یا برائی والے عمل کرتا ہے تو اب روزے میں فرق پڑتا ہے۔ لڑائی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتے وقت
اوپر زیادہ کھینچ لیتا ہے. جب اوپر زیادہ آپ کھینچیں گے تو پھر وہ حلق میں جانے کا امکان ہوتا ہے، تو روزے کی حالت میں نبی اسلام نے منع کیا ہے. تو اس طرح زیادہ اوپر نہیں کھینچنا. جائز امور کیا ہے کہ مسواک کرنا. اکثر لوگ کیا ہے ایک حدیث کی وجہ سے مسواک نہیں کر رہے ہوتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے دار کی منہ سے جو بو آ رہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ وہ کیا نام ہے خوشبو کے لحاظ سے اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ ہے اور پاکیزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں. اب لوگ وہ منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ جب معدہ خالی ہوتا ہے ظاہر ہے پھر وہ انسان سے خالی معدے سے پھر وہ بو آنا شروع ہو جاتی. تو انسان وہ سمجھتا ہے کہ اس حالت میں یہ اللہ کو بڑی پسند ہے تو وہ اسی کیفیت میں رہتا ہے. نہیں، یہ آپ وہ مسواک کرنے سے وہ آپ کی بو ختم نہیں ہوگی، وہ موجود رہے گی. ایک منہ ہے بو سے، ایک منہ ہے آپ کے معدے کی، ٹھیک ہے. معدے والی وہ آپ کے مسواک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ خشک مسواک ہو تر مسواک ہو دونوں قسم کے استعمال کیا کرتے تھے. گرمی میں خاص طور پہ انسان غسل وغیرہ کرتا ہے، سر پر گیلا کپڑا وغیرہ رکھ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. سرما وغیرہ لگانا یا خود بخود الٹی انسان کو آ جاتی ہے، روزہ رکھ کر وہ طلوع فجر کے بعد غسل کرنا، یا خواتین وہ جب کھانا وغیرہ بنا رہی ہوتی ہیں تو ذائقہ وغیرہ ہنڈیا سے وہ چکھ لیتی ہیں، نمک وغیرہ، اس سے بھی روزہ کچھ نہیں فرق پڑتا. اور اسی طرح سینگی لگوانا یعنی خون نکلوانا، ٹھیک ہے، یہ حجامہ جس کو ہم کہتے ہیں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پانی میں غوطہ لگانا جس کے ذریعے سے حلق یا ناک میں کے اندر پانی اگر نہیں جاتا تو وہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح ناک میں بغیر مبالغے کے پانی ڈالنا، اور لعاب جو انسان کا بار بار آتا رہتا ہے وہ دوبارہ انسان اندر کر لیتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طرح کان یا آنکھ میں دوائی ڈالنا، ٹھیک ہے، کان میں یا آنکھ میں ہوتی ہے بیماری بس اوقات انسان کو، تو وہ کان میں دوائی ڈالتا ہے یا آنکھ میں دوائی ڈالتا ہے تو ڈالنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح خوشبو لگانا یا سونگھنا، یا غیر غذا جو بخش جو انجیکشن ہیں وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں. یا جو دمے کے مریض ہیں وہ اسپرے وغیرہ وہ اپنے سانس کو بحال کرنے کے لیے وہ اسپرے استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے. یہ سعودی علماء کا فتویٰ ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ایک گیس ہے جو پھیپھڑوں تک جاتی ہے، پیٹ میں نہیں جاتی. اصل چیز ہے پیٹ میں جانا، تو پیٹ میں یہ نہیں جاتی، وہ کہتے ہیں یہ پھیپھڑوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو اگر وہ اپنی سانس کو سمجھتی ہے تو وہ اگر وہ کیا نام ہے دمے کے جو مریض ہیں وہ لے لیتے ہیں اسپرے تو اس سے ان کے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذائقہ منہ کے اندر نہ جانے دے. لیکن اس کے اندر علماء کہتے ہیں احتیاط بہتر ہے، کیونکہ وہ جو اس کے اندر مٹھاس وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس سے بچ جائے، بہتر ہے اس کی جگہ مسواک کو استعمال کر لیں. یا انسان کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، زخم کوئی لگ گیا ہے، خون وغیرہ نکل گیا ہے، دانت ٹوٹ گیا یا دانت اکھڑوانا پڑا ہے، اس سے بھی روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طرح اگر جو ہے بھول کر کھا لیا ہے یا بھول کر انسان نے کچھ پی لیا ہے تو اس سے بھی اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آخری بات کہ روزے کو اللہ رب العالمین نے جن لوگوں سے استثناء دیا ہے، یعنی جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مسافر ہے اس کو وقتی اجازت ہے، سفر کی حالت میں چھوڑے گا بعد میں پورے کرے گا. مریض ہے وہ ابھی چھوڑے گا بعد میں پورے کرے گا. لیکن ایک دائمی مریض ہے وہ الگ چیز ہے، جو مطلب سمجھتا ہے کہ میں اب اگلے رمضان المبارک تک ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں مریض ہوں، مرض کی حالت میں ہی ہوں. اس نے انتظار بھی کیا کہ چلو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں روزے رکھ لوں گا، نیت یہی تھی، لیکن وہ دیکھا کہ نہیں میرا مرض وہ لا علاج ہو چکا ہے اور میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، دائمی مریض اس کو کہتے ہیں، تو وہ پھر کیا ہے فدیہ دے گا. اور اسی طرح جو حائضہ اور نفاس والی عورتیں ہیں وہ بھی کیا ہے بعد میں قضا دیں گی اس کی. حاملہ اور دودھ پلانے والی وہ بھی بعد میں قضا دیں گی، ابھی وقتی طور پر ان کو اجازت ہے. بوڑھا مرد ہے، بوڑھی عورت ہے، اس کو اجازت ہے، ٹھیک ہے. اب یہ شیخ الفانی کہلاتے ہیں، یعنی اس عمر کے اس حصے کو انسان پہنچ جائے کہ اب وہ روزہ اس کی طاقت سے باہر ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اب وہ فدیہ دے دے گا. اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزے کو افطار کر لے اور اس کی جگہ پر فدیہ دے دے. یہ چند احکام تھے رمضان المبارک کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے. ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ چیزیں جو روزے کو ختم کر دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں یا پھر توڑنے کے قریب لے جاتی ہیں، ان سے اپنے روزے کو بچانا ہے. اور جو تیسرا میں نے مرتبہ بتایا تھا کہ خاص الخاص روزہ، اس کو انشاءاللہ ہم نے حاصل کرنے کی طرف کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ مقصد حاصل کر دیں، لعلکم تتقون، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. وہ کب ہوگا؟ جب خاص الخاص ہم روزہ رکھیں گے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.